سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے اس کا بھی حساب ہے۔ ہم نے اپنی نفس کی اتباع کی، ہم شیطان کے بہکائے میں آئے اور شیطان کو خوش کیا اور اللہ کو ناراض کر دیا۔ 22,000 لوگ امریکہ میں مر چکے ہیں، 22,000 لوگ، لاکھوں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ملک صاف ہو گئے، علاقے صاف ہو گئے۔ وہ حکومتیں جو چاند پر جا کر کھیتیاں کرنا چاہتی تھیں اور چاند پر آبادی کو بسانا چاہتی تھیں اور سمندر کے اندر ہوٹل بناتے تھے، پلازا بنانا چاہتے تھے، مغروریت پر فرعون کہہ بیٹھے تھے، آج خدا نے ان کے گھمنڈ غرور کو توڑ دیا۔ آج وہ اس بات پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ جیسی حکومت جو دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت تھی دنیا کے اعتبار سے، آج وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا آغاز ایک حافظ قرآن سے کرواتی ہے اور اللہ کا کلام سنتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور اس سے پارلیمنٹ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اٹلی کے اندر وہاں کے وزیر اعظم نے کہا اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں سرنڈر ہو چکا ہوں، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مانگو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبلیغی جماعت نکلتی رہی، چلاتی رہی، اے لوگوں نکلو، چلا لگا لو، 40 دن لگا لو، 4 مہینے لگا لو، 3 دن لگا لو۔ ہم سنتے تھے، اڑا دیتے تھے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا، اس کی حقیقت کو نہ سمجھا، اے اللہ نہ سمجھا۔ آج دیکھیے اے اللہ تو نے چلا لگوا دیا 21 دن کا پہلے اور 19 دن کا اب یہ لاک ڈاؤن 40 دن تو نے گھروں میں لگوا دیا، سب کو لگوا دیا۔ اے اللہ مجبور ہے لگانے پر، جب کہا جا رہا تھا تو سمجھ بات نہیں آ رہی تھی، لیکن اب تو اے اللہ چلا تو پورا ہو رہا ہے، اب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ، اب سے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و سامعین کرام، و عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے ظلم کرنے پر اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، تمام اعمال بھی ہوں گے، مگر کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کی زمین کو ناجائز ہڑپ لیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ ساری برائیاں اس میں موجود ہوں گی، تو کل حقوق لینے والے جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ تعالی
اس دن اس شخص کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کرے گا. وہاں پیسہ نہیں چلے گا, وہاں مال کام میں نہیں آئے گا, وہاں چیزیں کام میں نہیں آئیں گی, بلکہ تمہارے اعمال سے, تمہاری نیکیوں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے. چنانچہ ایک ایک کر کے حقوق دیتے دیتے, ادا کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور پھر بھی گناہ باقی رہے گا. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی لوگوں کے حق باقی ہیں. کسی سے پیسہ لے لیا, نہیں دیا, کسی کی جھوٹی گواہی دے دی, کسی پر ظلم کیا, کسی کا قتل کر دیا, زیادتی کی. یہ سارے کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ سب اپنا حق مانگیں گے, اور اللہ ان سب کو اس نیک آدمی سے جسے ہم بہت اچھا نیک دیندار سمجھتے ہیں, اس سے اس کی نیکیوں کو دلوا دیا جائے گا اور نیکی ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ حقوق لینے والوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. وہ کتنا افسوسناک دن ہوگا. میں اس وقت متوجہ ہونا چاہتا ہوں ان دیندار لوگوں پر جو اپنی نمازوں پر, اپنے روزوں پر, اپنے زکوٰۃ پر بڑا فخر کرتے ہیں, اپنے علم پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم تو عالم دین ہیں, ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں, ہم تو مفتی ہیں, ہم سے بڑا کوئی مسئلے کا جاننے والا ہی نہیں, ہم تو قاضی ہیں, جو چاہے کریں, جو چاہے بول دیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ڈریے اس دن سے جس دن حقوق والے آ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہماری نیکیوں کو ان کو دے دیا جائے گا اور ہم خالی ہو جائیں گے. پھر ان کے گناہوں کو ڈال کر جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اس دن پچھتائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے. نہ یہ مال کام میں آئے گا, نہ یہ بیوی بچے کام میں آئیں گے, نہ یہ مکان کام میں آئے گا, نہ یہ گاڑیاں کام میں آئیں گی. کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے. تو جھوٹی شہرت سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے اس کا بھی حساب. یہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دیکھو کل مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے, قبر کی, حشر کی, صراط کی, اس زندگی کے لیے تم نے کیا اعمال کر کے رکھے ہیں. دنیا تو سمجھ رہی کہ بڑا ولی ہے, دنیا تو سمجھ رہی بڑا بزرگ ہے, دنیا تو سمجھ رہی کہ اس نے بھائی پوری زندگی چلوں میں لگا دیا, 4 مہینے میں لگا دیا. لیکن اللہ جانتا ہے ہمارے اعمالوں کو, اور اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. نفس سے بچو, جو دل چاہتا ہے وہ نہیں کرنا, جو شیطان چاہتا ہے وہ نہیں کرنا, جو اللہ چاہتے ہیں اسے کرنا ہے. ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا, ہمیں اللہ کا غلام بننا ہے. چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اس بات کے اقرار کر لیا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیرے غلام ہیں. ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی خالق, مالک, رازق نہیں. تو ہی ہماری ضرورت کا پوری کرنے والا, تو ہی ہمارے مسائل کا حل کرنے والا, تو ہی ہمیں عزت دینے والا, تو ہی ہمیں ذلت دینے والا, تو ہی بگڑے ہوئے نقشوں میں کامیاب کرنے والا, تو ہی عزت کے نقشے میں ذلت دینے والا اور ذلت کے نقشے میں عزت دینے والا. اے اللہ تو ہی ہے. ہم تو اس کے غلام ہیں, لیکن ہم بھول گئے
اقرار کرنے کے بعد ہم نے بھلا دیا کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے. آج ہر کوئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، محدث موجود ہیں، مفسر موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے موجود ہیں. یہ نہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، ان سے اصلاح کی جائے، کیونکہ جب ندی کسی سمندر میں گرتی ہے تو اپنے وجود کو بھول جاتی ہے. ایسے ہی میں تمام اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے خدا کے واسطے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے اور تقوی اختیار کریے. اللہ کے نزدیک تقوی کی قیمت ہے، تقوی کی قیمت ہے. اللہ ہماری شکلوں پر فیصلہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ سید خاندان کا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی اچھی گاڑیوں پر گھومتا ہے، بڑے اچھے مکانوں میں رہتا ہے، بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. اللہ تو ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کل مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس آخرت کے اکاؤنٹ میں ہم نے کتنی نیکیوں کو جمع کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی چیز کو ناجائز نہ لیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، کسی پہ الزام نہ لگاویں، آپس میں اختلاف نہ پیدا کریں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن کیا کروں، کہنا پڑ رہا ہے. اسی لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ مفلس کون ہے. مفلس وہ ہے جس کے بعد نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکات بھی ہوگا، تمام نیک اعمال لے کر کے حاضر ہوگا، مگر کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، فساد کیا ہوگا، لڑائی کی ہوگی، قتل و غارت کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا. جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے اپنے عذاب کو اتار دیا. یہ صرف توبہ اور استغفار سے جائے گا. 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھیں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے آگے، روئیں اللہ کے آگے، اور آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ہم سب ایک ہو جائیں. خواہ دعوت تبلیغ میں کام کرنے والے ساتھی ہوں یا مدارس کے علماء حضرات ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کو اپنی زندگی میں لے آئیں. ہم ایک کلمے کی نسبت پر ایک ہو جائیں. آج باطل ہر طرف سے ہمیں نشانہ بنا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اتفاق نہیں، ہمیں اتحاد نہیں، ہم ایک نہیں. ہم نے کلمہ تو ایک پڑھا، ایک نبی پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، قرآن پر، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دل جدا ہیں. اور جب تک دل جدا رہیں گے، سن لیجئے، کوئی عبادت سر کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگی. فرشتے نہیں لے جائیں گے اس کو. اس لیے سب سے پہلے اس وقت ہم سب کو ایک کلمے کی نسبت پر ایک ہونا ہے. آپس کے سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک کلمے کی محنت کرنی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کی اور صحابہ کا ایمان بنا. تو کیا مقام حاصل ہوا صحابہ کو، غور تو کرے، کیا مقام حاصل ہوا. اللہ معاف فرمائے. ہم نے کبھی صحابہ کے پیر کے خاک کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. اور کسی ولی کے مقام تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. اللہم اجعلنا من المتقین. اللہ تعالی ہم سب کو متقی لوگوں میں سے بنا دے.
متقی لوگوں میں سے اللہ پاک ہم سب کو بنا دے. ایک صحابی تھے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی صدی کا واقعہ ہے کہ فکر پیدا ہوئی صحابہ کے اندر کہ جس نے مدینہ شہر سے دنیا میں دین پھیل رہا ہے، کوفہ سے پھیل رہا ہے، ایسے افریقہ میں ایک شہر آباد کیا جائے جو دین کا مرکز ہو، دین کی تبلیغ ہو، اللہ کا دین جہاں سے زندہ ہوتا ہو. اس کی فکر کی، مشورہ کیا اور نکل گئے. چنانچہ ایک جگہ قیام کیا. بڑا جنگل تھا، اس میں بڑے موذی جانور رہتے تھے، درندے رہتے تھے. قربان جاؤں ان صحابی پر. وہ صحابی عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچہ لکھا اور کہا کہ اس کو پیڑ میں ٹانگ دو. اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا سپہ سالار ہوں، اے جنگل کے جانوروں تم یہاں سے نکل جاؤ، میں قیام کرنا چاہتا ہوں. اللہ ان کی آواز بن گیا. سبحان اللہ. دیکھتے کیا ہے کہ جنگل کے جانور اپنے بچوں کو، شیرنی اپنے بچوں کو لے کے نکل رہی ہے، سانپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے. جنگل کے جانور نکل رہے ہیں، 3 دن تک نکلتے رہے اور پورے جنگل کو خالی کر دیا. کیسی قربانی تھی، کیسی فکر تھی، کیسا امت کا غم تھا، کیسی امت کی کڑھان تھی. مدینے سے کہاں افریقہ جنگل پہنچ گئے. اللہ اکبر. خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے. سن لو، جو اللہ کے دین کی فکر کرتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دین کے علم کو سیکھتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کی مان کر اس کے نبی کے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور اللہ کے ولی سے لڑائی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ کہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے اور اللہ سے جنگ کرنے والے کو زمین رہنے کی جگہ دے گی. اللہ 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 معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو ایک صحابی نے جنگل کے جانوروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ کے نبی کا صحابہ ہوں، خالی کر دو جنگل کو. جنگل کے جانوروں نے خالی کر دیا. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ روئیں، گڑ گڑائیں اور آپس کے سارے اختلافات کو ختم کر کے اللہ سے سچی توبہ کر لیں. اے اللہ اب مرتے دم تک ہم تو ایمان والی زندگی گزاریں گے، منافقت کی زندگی نہیں گزاریں گے. اے اللہ ہم مال پر محنت نہیں کریں گے، ہم تو اعمال پر محنت کریں گے. اے اللہ پوری دنیا کے چپے چپے میں جس طریقے سے دعوت تبلیغ والے چل کر کے پوری دنیا کے اندر اے اللہ تیرے دین کو پھیلاتے تھے، تیرے دین کی فکر کو کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، شہروں کو آباد کرتے تھے، پیدل چل کر کے تیرا ذکر کرتے ہوئے کیسی قربانی دی اپنی جان کی، مال کی، وقت کی، اور تیرا دین دنیا کے چپے چپے میں زندہ ہوتا چلا گیا. بڑے بڑے شرابی اور جواری اللہ کے ولی بن گئے اس راستے میں لگ کر کے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قیامت تک قائم رکھے. اللہ پاک دینی مراکز کی، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے. دین کے کام کرنے والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گئے، گھر نہ پہنچ سکے، اسپتالوں میں یا کہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دے. اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے. آج تو ڈاکٹر پریشان ہیں اس بات پر کہ ہزاروں تبلیغی جماعت کے لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا، مگر اللہ کا شکر ہے زیادہ رپورٹ سب نگیٹو ہی آئی ہے. اللہ حفاظت کرتے ہیں.
جبکہ جیسا حق ہے ویسا ہم نہیں ادا کر پاتے، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور جیسا حق ہے دین کی محنت کرنے کا اور دین کی تبلیغ کرنے کا اور دین کو سیکھنے کا، اللہ ویسے ہی ہم سب کو دین کے سیکھنے کی اور علم کے حاصل کرنے کی اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو خدا کے واسطے ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، ناحق کسی کا مال نہ لیں، جھوٹی گواہی مت دیں، جھوٹے مقدمات کو لوگوں کو نہ پھنسائیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے بات کہتا ہوں کہ جب ہم ظلم کریں گے، قتل و غارت کریں گے، زنا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے پکڑ سب کی آئے گی اور اس پکڑ سے کوئی نہ بچ سکے گا۔ ہماری حفاظت صرف اللہ ہی کریں گے، اسی کو قدرت ہے کہ وہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں، ہم نے جو گناہ کیے، جو غلطیاں کی، جو ظلم و ستم ڈھایا، ہم اس پر جو ہے توبہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے رب کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے انشاءاللہ اور اپنے رب کو راضی کریں گے، اور ہم آپس کے سارے اختلافات کو ختم کر کے انشاءاللہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے پیار اور محبت کے ساتھ ملیں گے اور ہمیشہ اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے یہ عمل ہوگا، اللہ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما لیں گے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ آج کا اخبار میں نے پڑھا، 22,000 لوگ امریکہ میں مر چکے ہیں، 22,000 لوگ، لاکھوں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ملک صاف ہو گئے، علاقے صاف ہو گئے۔ وہ حکومتیں جو چاند پر جا کر کھیتیاں کرنا چاہتی تھیں اور چاند پر آبادی کو بسانا چاہتی تھیں اور سمندر کے اندر ہوٹل بناتے تھے، پلازا بنانا چاہتے تھے، جو اپنی مغروریت پر فرعون کہہ بیٹھے تھے، آج خدا نے ان کے گھمنڈ غرور کو توڑ دیا۔ آج وہ اس بات پر مجبور ہو گئے، امریکہ جیسی حکومت جو دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت تھی دنیا کے اعتبار سے، آج وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا آغاز ایک حافظ قرآن سے کرواتی ہے اور اللہ کا کلام سنتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور اس سے پارلیمنٹ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اٹلی کے اندر وہاں کے وزیر اعظم نے کہا اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں سرنڈر ہو چکا ہوں، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مانگو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ایک میدان میں سارے اکٹھا ہو کر سجدے میں گر گئے، اللہ کے آگے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے، مانگنے لگے اللہ سے۔ نہ ان کے وہ مکانات، نہ ان کے وہ بنگلے، نہ ان کی وہ کاریں، نہ ان کا وہ مال، نہ ان کی وہ ڈاکٹری، نہ ان کا وہ علم، کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ دکھا رہے ہیں کہ اب تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اب تم میری ایمان کر زندگی گزارو تاکہ ہم تمہیں کامیاب کر دیں دنیا میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت میں کامیاب کر دیں، اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو تم سے پورا کر دیں۔ اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنے قتل و غارت کرتے ہیں، کتنا مار پیٹ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کتنا کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اور جب اس کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے، جیسا کہ اس وقت عذاب اترا ہوا ہے۔ سب کے سب پوری دنیا لاک ڈاؤن گھروں میں بند ہے، کوئی کسی سے مل نہیں سکتا، کوئی کسی کے پاس جا نہیں سکتا، کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور کیا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کسی کا انتقال ہو جائے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، دیدار نہیں کر سکتا، اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو بھی غلطیاں کی، اے اللہ اپنے نبی کی ساری امت کے گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اور قیامت تک آنے والی اپنے نبی کی امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ فیصلے فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے،
اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ہمیں اتفاق اتحاد پیدا فرما دے, ایک کلمے کی نسبت پہ جوڑ دے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما لے, اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے, اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے, ہمارے ملک کے حاکموں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, ڈاکٹروں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, انجینئروں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, فوجیوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, ہر طبقے کے لیے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما دے, سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. اے اللہ سب کے دلوں میں اس بات کی حقیقت کو اتار دے کہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا رازق ہے. اے اللہ اس یقین کو اتار دے, وہ کامل ایمان عطا فرما دے جس پر تو بغیر حساب کے اے اللہ جنت میں داخل کر دے. اے اللہ موت کی سختی سے بچ جائیں, قبر کے عذاب سے بچ جائیں, اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچ جائیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ تو قبول فرما لے, ہم سب کو معاف کر دے, ہمارے علماء کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے علماء کو معاف کر دے, علماء میں اتفاق اتحاد پیدا کر دے. اے اللہ دعوت تبلیغ میں اتفاق اتحاد پیدا کر دے, پھر سے ایک کر دے یا اللہ, پھر سے ایک کر دے یا اللہ, سارے دینی اداروں کو ایک کر دے یا اللہ, ایک کلمے کی نسبت جوڑ دے یا اللہ, یا اللہ یا اللہ جوڑ دے. اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اپنے نبی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ پوری امت اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرما اور نبی کی ساری امت, ساری کی ساری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دے, کفر کو, شرک کو, بدعت کو ختم کر دے. اللہ اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے, ان کے دلوں کو اللہ جوڑ دے, نفسی نفسی کو ختم کر دے. میرے رب اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے, تو ہی دلوں کا جوڑنے والا ہے. اے احکم الحاکمین, اے رب العالمین, اے مالک الملک, یا مسبب الاسباب, یا مفتح الابواب, یا سامع الاصوات, یا مجیب الدعوات, یا قاضی الحاجات, ہم سب کی ساری دعاؤں کو اللہ پوری امت کے حق میں میرے رب قبول فرما, میرے رب قبول فرما, اور ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما, ظلم کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اچھے اخلاق پیدا فرما, اکرام کی صفت پیدا فرما. اے اللہ اکرام کی صفت پیدا فرما, نمازوں میں خشوع و خضوع اخلاص پیدا فرما. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اے اللہ اس مہینے کی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم تو قدر کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پوری فرما دے, جو مقروض ان کے قرضے کی ادائیگی فرما دے. اے اللہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دے. اے اللہ جو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا, کہنا چاہتے ہیں, اللہ ان سب کے جائز مقصد پوری کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, ان کی عمر و برکت عطا فرما, انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے بڑے بڑے علماء, اے اللہ بڑے بڑے علماء جو رات دن اسی فکر میں لگے ہوئے, اللہ ان کی عمروں برکت دے, انہیں صحت دے, انہیں کامیابی دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے, اے اللہ دین کا کام ہم سب سے لے لے, اے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے. اے اللہ تو قبول فرما لے, ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما لے. اے اللہ پھر سے مسجدوں کو کھول دے, اے اللہ جو غلطی کی معاف کر دے. اے اللہ محروم مت کر اپنے گھر میں جانے سے. اے اللہ دروازوں کو کھول دے. اے اللہ تبلیغی جماعت نکلتی رہی, چلاتی رہی, اے لوگوں نکلو, چلا لگا لو, 40 دن لگا لو, 4 مہینے لگا لو, 3 دن لگا لو. ہم سنتے تھے, اڑا دیتے تھے, اس کی اہمیت کو نہ سمجھا, اس کی حقیقت کو نہ سمجھا. اے اللہ نہ سمجھا. آج دیکھیے اے اللہ تو نے چلا لگوا دیا 21 دن کا پہلے, اور 19 دن کا اب یہ لاک ڈاؤن 40 دن تو نے گھروں میں لگوا دیا, سب کو لگوا دیا. اے اللہ مجبور ہے لگانے پر, جب کہا جا رہا تھا تو سمجھ بات نہیں آ رہی تھی, لیکن اب تو اے اللہ چلا تو پورا ہو رہا ہے. اب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ, اب سے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. اے اللہ ہمارے ملک کی میڈیا کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے دین کے کام کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اے اللہ ہمارے حاکموں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو اپنے اپنے آفسوں میں بیٹھ کر اے اللہ سمجھ دے ان کو. اے اللہ انصاف کرنے والا بنا دے, اے اللہ انصاف کرنے والا بنا دے, انصاف کرنے والا بنا دے. ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا یا مانگنے سے رہ گیا, اے اللہ سب کچھ قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اس ویڈیو کو خوب سنیں
اور میری صحت کے لیے دعا کریں اور اس کو خوب شیئر کریں تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جائے اور پوری دنیا کے انسان گناہوں سے بچ جائیں، ظلم و زیادتی کرنے سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا جنت کا اس جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خوب سنیں گے اور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔